سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اسد صاحب, چونکہ آپ اس پورے پروسیس کے دوران اسلام آباد میں موجود رہے, آپ کی میٹنگز بھی ہو رہی تھی انکلوڈنگ اسپیکر نیشنل اسمبلی یا صادق صاحب, اس پر بھی میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی. لیکن یہ جو حکومت کی جانب سے جو ایک نان کمپلائنس نظر آئی سپریم کورٹ کے 18 اگست کے آرڈر کی, اور حکومت نے جس طرح سے اپنی منمانی کی, آپ کو اس پورے معاملے میں حکومت کے اس ایکشن کی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو حکومت کا جو ایکشن ہے وہ ایک پینک ری ایکشن لگتا ہے. جتنا قانون تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے, الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں سے دھکے کھا کے عدالتوں کے تھوڑا سا قانون ہم بھی سمجھ گئے. جب ایک دفعہ عدالت نے فیصلہ دے دیا, آپ کے پاس یہ تو بالکل رائٹ موجود ہے کہ آپ ریویو پٹیشن فائل کریں گے, اس کی ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ ہوگی. جب اس کی ہیئرنگ ہوگی تو اس وقت آپ کو سٹے مل سکتا ہے کہ جو پرانا آرڈر ہے اس کے اوپر سٹے مل جائے. لیکن جب تک وہ ہیئرنگ نہیں ہوتی تو جس کو وہ لیگل ٹرم میں کہتے ہیں دیٹ آرڈر از ان دا فیلڈ, وہ جو حکم دے دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا جو ہے ضروری ہے. اور سپریم کورٹ نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ آپ شفا اسپتال لے کر جائیں گے, سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا 48 گھنٹے کے اندر لے کر جائیں گے, اور اس کے بعد اگلی ہیئرنگ تک جو ہے وہ وہاں پہ رہیں گے. تو وہ تو کھلم کھلا بالکل وائلیشن ہوئی ہے, توہین عدالت ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم فارغ بھی کیے جا چکے ہیں توہین عدالت کے اوپر. جب صورتحال ایسی بنتی ہے تو میرے خیال میں تو بہت بڑی غلطی کی ہے اس وقت حکومت نے. اور جو اس سے پہلے ہی سارا جو معاملہ چل رہا تھا, جس تناظر کے اندر پورے نظام کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, فیس آف دا ہائیبرڈ رجیم, محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ نظام تباہ برباد ہو گیا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صبح سے لے کے رات تک بھی کام کرتے رہیں تو بہتری نہیں آ سکتی. اس سب کے بعد شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے ایسی واضح سپریم کورٹ کی توہین عدالت ہو جائے, میرے خیال میں انہوں نے اپنے لیے بہت بڑا ایک خطرہ لے لیا. سو آپ کہہ رہے ہیں جہاں پر یہ پینک ری ایکشن ہے اور اپنے لیے بہت بڑا خطرہ لے لیا ہے, ماضی کی جو پرائم منسٹر صاحب کی نائب ہے وہ بھی, اس کی بھی مثال ہمارے پاس موجود ہے. بٹ کتنی امبیرسنگ ہے مزید اس حکومت کے لیے یہ بات, اسد صاحب آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی یہ خبر, کہ جس پمز ہسپتال عمران خان صاحب کو عدالت کے حکم کے خلاف لے کر جایا گیا, اس پمز ہسپتال میں 2 روز کے بعد رپورٹ ہو رہا تھا کہ انجیوگرافی کی جو مشین ہے وہ غیر فعال ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی, لیکن یہ بتایا گیا کہ جی پمز ہسپتال میں خان صاحب کی ایگزامینیشن ہوئی, ان کا ٹریٹمنٹ ہوا, اینڈ ٹریٹمنٹ میں وہ کورونری انجیوگرافی جو ہے وہ اٹ واز ریکمینڈڈ بائی دا ڈاکٹرز. وہ نہ ہونا اور یہ تاثر دینا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, خان صاحب بالکل ٹھیک ہے, واپس ان کو اڈیالہ جائے. سو یہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے یہ اس موجودہ حکومت کے لیے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, اور جو انہوں نے جو کچھ بھی کر دیا, اور جس وقت اب اس کی ہیئرنگ ہوگی دوبارہ تو آپ کے ہاتھ میں ایک انتہائی مستند چیز آ گئی نا تحریک انصاف کے وکیلوں کے ہاتھ میں, کہ حکومت نے جس ہسپتال کے اندر بھیجا تھا اس ہسپتال میں خود حکومت کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جو کہا ہے جو علاج کرنے کی ضرورت ہے, جو تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے, وہ ایکوپمنٹ ہی کام نہیں کر رہا ہے. تو شفا اسپتال, میرا ابھی تک ماننا یہ ہے کہ شفا اسپتال تو لے جانا پڑے گا. اور آپ کے خیال میں ٹیکنیکلی جو پمز کا وزٹ ہے وہ بھی ادھورا رہ گیا؟ جی ظاہر ہے, جب وہاں پہ ایکوپمنٹ ہی کام نہیں کر رہا تھا اور بالکل 4 گھنٹے کے لیے وہاں پہ گئے اور 4 گھنٹے کے اندر ان کو سب پتہ چل گیا, کوئی رپورٹ نہیں آئی سوائے اس کے جو آئی سائٹ کا تھا وہ پہلے سے علاج کیونکہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر تو پروگریس نظر آ رہی تھی. باقی اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کوئی ایسی میڈیکل ایگزامینیشن کی گئی ہو, کوئی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی ہو, کون سے ٹیسٹ آرڈر ہوئے تھے, کون سی رپورٹس آئی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کچھ منظرام پر نہیں آ سکا. گئے اور واپس آ گئے. اسد صاحب کی جو پٹیشن, کنٹیمپٹ کی پٹیشن جو پاکستان تحریک انصاف نے فائل کی ہے, بڑی بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ یہ بڑی تاخیر سے فائل ہوئی, اگرچہ اس میں جو نومینیٹ کیا ہے پرائم منسٹر کو بھی کر دیا, وزیر قانون کو بھی کر دیا, وزیر اطلاعات کو بھی کر دیا, نہیں کسی کو رسپونڈنٹ بنایا تھا وہ تھے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اسد صاحب, کیا وزیر داخلہ کو نومینیٹ کرنا چاہیے تھا ایک رسپونڈنٹ کے طور پہ اس پٹیشن میں, کیونکہ ان کی ہی اسی رات اہم ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے بعد, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ معاملہ دیکھا. ہاں لیکن وہ آپ اس بات پہ تو نہیں کسی کو نومینیٹ کر سکتے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم سے اس دن. جو چین آف جو کمانڈ بنتی ہے اس کے اندر پیمز ہسپتال جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے نیچے آتا ہے. سو مجھے اس کا بیسس نہیں پتا کہ کس بیسس کے اوپر آپ وہ کریں گے منسٹر آف انٹیریئر کو نومینیٹ.
انلیس آپ اس بات کو بنیاد بنا کے ان کا نام بھی شامل کرتے کہ وزیر اعظم تو شہباز شریف ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ سب سے طاقتور انسان حکومت میں تو محسن نقوی ہیں، اور اس خود ہی بنیاد پہ شامل کرے تو ایک اور بات ہے۔ حکومتی مشیر ہوں، وزیر ہوں، وہ خود بھی مان چکے ہیں یہ بات کہ ساری جو پاور ہے وہ کدھر لائے کرتی ہے۔ اس پہ آپ کو پتا ہے وہ رانا ثناء اللہ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے بہت بڑے مخالف ہیں، لیکن کیونکہ پرانے سیاسی ورکر ہیں تو وہ کبھی کبھی بہت ہی کام کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے شروع میں کہا تھا، جب کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے اتنی اہم وزارت جو ہے وہ اپنی پارٹی کے بغیر کسی کو باہر کو دے دی ہے، محسن نقوی کو دے دی ہے، انہوں نے کہا جی ان کی مہربانی ہے، وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تو ہم کیا کر لیتے۔ بالکل ایبسلیوٹلی۔ اسد صاحب اب ذرا آپ کی جو ملاقات ہوئی گزشتہ ہفتے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے، میرے شو پہ عامر ڈوگر صاحب تھے جن سے میں نے یہ سب سوال کیا تھا، کیونکہ ایک تاثر یہ ایک دم سے امپریشن کریٹ ہو گیا کہ شاید اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں، وہ اتنی اہم ملاقات میں کیا اس وقت کر رہے تھے۔ تو عامر ڈوگر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی پہلے سے ہی شاید ملاقات سکیجول تھی، آپ اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ اور پھر چونکہ جب پی ٹی آئی وفد بھی وہاں پر موجود تھا، آپ کی بھی موجودگی تھی، وہ تصویر بھی سرکولیٹ ہوئی، خوب وائرل ہوئی، تو اس دوران جب مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو اسپیکر صاحب کی طرف سے کوئی ایشورنس دی گئی عمران خان صاحب کے اس معاملات کو خوش اسلوبی سے پازیٹیولی آگے بڑھانے کے حوالے سے، یا یو فیلٹ اسپیکر صاحب از ایز ہیلپ لیس اور رادر کلو لیس ان آل آف دس؟ نہیں، پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ میرا تو اسپیکر صاحب سے ملاقات کا 3:15 اس دن ٹائم پہلے سے سیٹ ہوا تھا۔ اسپیکر صاحب نے 2-3 دفعہ پہلے کہا تھا مجھے آنے کے لیے، تو وہ میں ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو جب وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا، میں نے سوچا کچھ آپ کے دوستوں کو بھی بلا لیں، وہ اس وقت آئی گیس ٹائمنگ ایسی تھی، اور جب میرا ٹائم سیٹ ہوا تھا اسپیکر صاحب کے ساتھ، اس وقت تک تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا۔ تو وہ ایسے ہی کوئنسیڈنس ہو گیا، جس کو میں بولتا ہوں نا حادثاتی ملاقات۔ جتنی دیر میں وہاں پہ بیٹھا تھا تو کوئی نیگوسیشن تو نہیں ہو رہی تھی، ایسی عمومی بات چیت ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی بات ہوئی ہے۔ رائٹ۔ اسد صاحب یہ بھی ضرور اب بتائیے کہ خان صاحب نے کو اب جو بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا نیچرلی، اب 16 ستمبر کو دوبارہ ہیئرنگ ریزیوم ہوگی، اور اس سے پہلے اس ہفتے کے حوالے سے بھی تاثر یہی ہے کہ شاید نہ حکومت کی وہ ریویو پٹیشن ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکے، اور نہ ہی جو کنٹمپٹ پٹیشن ہے اس میں معاملات اس ہفتے ایٹ لیسٹ آگے بڑھتے ہوئے۔ سو یہ کتنا پریشان کون اور ایک تشویش کا باعث ہے کہ بنے گا، الارمنگ کتنا ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ جن کی صحت کے حوالے سے کنسرنز اپنی جگہ فیملی کی بھی برقرار ہے، اور ان کو جو شفا اسپتال منتقلی کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ جو 16 تاریخ کو اگلی ہیئرنگ کی ڈیٹ سیٹ ہوئی تھی، اس کا تو مقصد کچھ اور تھا نا۔ تو اس وقت آرڈر کرتے ہوئے تو ان کو سپریم کورٹ کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ حکومت جو ہے کھلم کھلا جو ہے خلاف ورزی کر دے گی آرڈر کی، اور توہین عدالت کی مرتکب ہو جائے گی۔ تو میری تو امید ظاہر ہے یہی ہے، اور سارے پاکستان کی توقع یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ اب 16 ستمبر کا نہیں انتظار کرے گا۔ کنٹمپٹ پٹیشن فائل کر دی گئی ہے، اس کی ہیئرنگ ہو سکتی ہے۔ جو حکومت نے ریویو پٹیشن فائل کی ہے اس کی کیس، کیونکہ بات چیت تو ایک ہی ہونی ہے، دونوں سائیڈ نے ایک ہی بات کرنی ہے، چاہے ایک کیس لگے یا دوسرا کیس لگے۔ تو میرے خیال میں تو سب کی توقع بشمول میرے یہ ہے کہ یہ معاملہ اب 16 ستمبر تک نہیں ہوگا، اس کو اصولوں تو اسی ہفتے ہو جانا چاہیے، نہیں ہوگا اس ہفتے تو اگلے ہفتے کے شروع میں ہو جانا چاہیے۔ مجھے نہیں، میرے خیال میں تو بڑا ایک تعجب ہوگی اگر ایسا فیصلہ کیا جائے کہ 16 ستمبر تک اب ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی۔ سو اس سے پہلے ہی آپ کا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ایسے میں اسد صاحب متحدہ اپوزیشن اتحاد ایک بن چکا ہے، مولانا صاحب جو کہ بہت حکومت کو اس بات پہ کانفیڈنس تھا، بڑا ناز تھا اس بات پہ کہ مولانا صاحب ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا اپوزیشن کی الائنس میں شامل نہیں ہوں گے، وہ مولانا صاحب اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، آج بھی اہم اجلاس ان کا ہو رہا ہے۔ سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ حکومت پر جو دباؤ ہے اب وہ مزید بڑھے گا؟ ایسے میں پی ٹی آئی کی جو 27 ستمبر کی کال ہے وہ بھی عظمیٰ خان صاحبہ کے دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس تحریک میں بھی تیزی لانے کے حوالے سے ڈائریکشنز دی ہیں، سو وہ بھی اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کال بھی اسی طرح سے تیزی سے چلنی چاہیے، اور یہ اپوزیشن اتحاد ملا کے حکومت پہ پریشر جو ہے وہ بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حکومت پہ تو پریشر بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جی، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس فیصلے کے بعد میں بھی حکومت نے جو جس طریقے سے وہ پمز لے کے گئے، شفانی لے کے گئے، وہ بھی مجھے ایک پینک لگتا تھا۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ جو ہے وہ دوست دشمن دونوں مل کے بڑھا رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ خود سسٹم کے اہم ترین لوگ جو ہیں، اور ایک سے زیادہ وزیر نے یہ بات کی ہے کہ موجودہ نظام جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے،
سارے اسلام آباد میں میڈیا کے بڑے بڑے جو پنڈت ہیں وہ سب چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ کوئی نیا چہرہ آنے والا ہے. کوئی کہتا ہے شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی, وہ کہتے ہیں صدر محسن صاحب بھی نقوی آ جائیں گے. مینٹلی پریپیئرڈ ہیں جانے کے لیے. ہاں, تو وہ صورتحال اندر سے ویسے ہی بنی ہوئی تھی, اوپر سے ظاہر ہے بیرونی دباؤ بھی بڑھ گیا ہے. 27 ستمبر کی کال بھی ہے. میرے خیال میں مولانا کا ملنا جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ وہ ایک اہم پیش رفت ہے, یہ چھوٹی خبر نہیں ہے, کیونکہ میرے خیال میں جتنی آرگنائزڈ اسٹریٹ پاور اس وقت مولانا کے پاس ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کی سیاست میں, وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. ووٹ بینک سب سے بڑا ظاہر تحریک انصاف کا ہے, لیکن ایک آرگنائز اسٹریٹ پاور جو ہے وہ مولانا کے پاس ہے. اور مولانا کے اگر آپ بیانات سنیں تو وہ کافی شدید ناراض نظر آتے ہیں. بالکل, تو گزشتہ حکومت کے روز لیے بھی مشکلات تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. حکومت کا, لیکن ایسے میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہی پرائم منسٹر صاحب نے ایک بار پھر آفر کیا اپوزیشن کو مذاکرات کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. سارا انحصار جو ہے اس وقت اپوزیشن کے رویے پہ. آپ کو لگتا ہے عدالتی آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنا اور جس طرح سے معاملات کو آگے لے کر حکومت بڑھی ہے, انگیجمنٹ کے حوالے سے کوئی گنجائش بچ جاتی ہے, یا آپ کے نزدیک مذاکرات ہونے چاہیے ڈسپائٹ آف ہاؤ دس ایپیسوڈ واز انفولڈڈ؟ دیکھیں, مذاکرات بالکل ہونے چاہیے, لیکن میں مستقل پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں حکومت خود سنجیدہ نہیں ہے. یہ صرف ٹی وی کے ٹکرز کے لیے بیانات ہوتے ہیں. آپ جو وزیر اعظم جو ہیں وہ سنجیدہ ہوں اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے, وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی کھلم کھلا توہین عدالت کر دیں گے. یہ آپ کو اس حکومت کے آپ کو ایکشنز نظر آتے ہیں جو یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کوئی بہتر طریقے سے چلائے جا سکے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. وہ ایک ٹی وی کی خبر بنانے کے لیے, اخبار میں اسٹیٹمنٹ چھاپنے کے لیے کہتے ہیں, بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ان کو غلط فہمی ہے میرے خیال میں کہ ان کی کرسی کتنی مضبوط ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستان کی تاریخ کی کو دیکھتے ہوئے کسی نہ کسی دن شہباز شریف بیٹھے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس وقت اگر میں ذرا لچک دکھا دیتا تو شاید بہتر رہتا میرے لیے. سو آپ بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں, سو آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہی ہے نا. ایک حکومت جو مکمل طور پر بیرونی ہے, ملک کے باہر نہیں لیکن اپنی زور کے اوپر حکومت میں نہ آئی ہو, جو فارم 47 کی حکومت ہو, جس کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہو نہ کوئی جمہوری جواز ہو, اتنی کمزور حکومت. اس کے بعد 2 کام کرنے کے لیے دیے گئے تھے ان کو. ایک ان کو دیا گیا تھا کام کہ آپ نے تحریک انصاف کا اور عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ کرنا ہے. وہ تو ان کا بیانیہ جو ہے حکومت کا مٹی میں مل گیا نا. وہ تو جتنا تحریک انصاف اور عمران خان کا بیانیہ 3 سال پہلے مضبوط تھا اس سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے. دوسرا, ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی معیشت کو اپنی بہتر کریں, اس کے اوپر کوئی کام کریں. تو 4 سال کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم شرح نمو, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی, غریب اور امیر کا فرق بڑھ گیا, غربت کی لکیر سے نیچے بڑی تعداد میں پاکستانی چلے گئے, ایکسپورٹ جو ہیں وہ 4 سال پہلے جتنی ہو رہی تھی اس سے کم ہو گئی. تو تباہی ہے بالکل. اور روز رات کے 11 بجے جو ہے وہ عوام پر پیٹرول بم اب تو گرا دیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ایسے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شوگر سکینڈل جو یہ ہر سال تماشا لگتا ہے, ہر سال یہ سکینڈل آتا ہے. آپ کے دور میں بھی عمران خان صاحب نے اسی کے حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنوائی تھی, اس کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی تھی. شوگر کارٹل کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے وہ بھی بہت کچھ انکشافات ہوئے تھے. ابھی بھی فیصلہ کیا گیا, گزشتہ سال آپ نے ایکسپورٹ کیا, پھر امپورٹ کیا آپ نے چینی, اور پھر اب ایکسپورٹ کرنے کی جو ایک تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہی جو شہباز شریف صاحب کی اکنامک مینجمنٹ کی آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کے نظام کے اوپر قابض ہے, اور مٹھی بھر پاکستان کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے 25 کروڑ عوام کے اوپر ظلم کر کے اپنی زندگیاں بہتر کرتے ہیں. یہ صرف چینی کے اندر نہیں ہو رہا, چینی میں بھی ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے. بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے. لیکن یہ صرف چینی نہیں ہے, آپ جس طرف بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے, تمام بوجھ ڈالنے کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں, ہمیں آئی ایم ایف نے کہا. ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے غریب کے اور متوسط طبقے کے پرخچے اڑا دینے اور ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی ٹائم نہ بچے. اور اسی آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے طاقتور کے اوپر بالکل اس طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھنا.
उस पे हाथ डालना तो दूर की बात है। एक पता नहीं ये किस दुनिया में रहते हैं, अगर ये समझते हैं कि ये निज़ाम चलता रहेगा, ये किसी सूरत नहीं चलेगा। अब तो सिर्फ दो ही चॉइस हैं, या इस निज़ाम को आप किसी जमहूरी तरीके से, किसी मस्बत तरीके से, किसी बेहतरी की तरफ आप लेके जाएंगे और अवाम को फैसले करने देंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, या कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी तबाही आएगी। और राइट, थैंक यू सो मच असद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।